الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه الأجلة ومن سار على نهجه إلى يوم لا جور فيه ولا خلة. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدر اجلاس حضرات علماء کرام، عمائدین شہر، تنظیم کے انتظامیہ اراکین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اس وقت یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے، ایک تو قرآن پاک کے اعجاز اور اس کم وقت میں اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کے اعزاز میں، اور دوسرے جنہوں نے لوگوں کی خدمت کی، اور ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہونے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیر بتایا. ایک تو یہ کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے. دوسرا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو دوسروں کے لیے نفع کا اور فائدے کا کام کریں، اور یہ مجلس ان دونوں چیزوں کا سنگم ہے. اس بات پر میں تنظیم کی انتظامیہ اور ذمہ داران کو صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان دونوں خیر کے پہلو کو یکجا کر دیا. ایک تیسری چیز اور بھی خیر کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے: خیرکم خیرکم لأہلیکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. تو ایک قرآن کا معجزہ آپ نے دیکھا، چند دنوں میں، چند مہینوں میں ہمارے ان طلباء نے اللہ کے اس عظیم کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا. یہ سوائے اللہ کی توفیق اور مدد کے ہمارے اختیار کی چیز نہ تھی. اللہ کی توفیق شامل حال رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری محنت رہی. دنیا کا نظام اللہ نے محنت پر موقوف رکھا ہے. فرمایا قرآن پاک میں: وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو ہی ملے گا جس کی وہ محنت کرے. اچھی چیز کی محنت کرے گا، اچھے اور آگے وہ بڑھے گا تو اچھائی اس سے وجود میں آئے گی، اور غلط چیز پر لگے گا تو غلطی میں وہ آگے بڑھے گا، اور غلط اور بری چیزیں وجود میں آئیں گی. دنیا کا نظام اللہ نے رکھا محنت پر، اور اس کے بعد کہا کہ محنت اگر صحیح نہیں کی گئی تو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، ان کی محنت چیک کی جائے گی، دیکھی جائے گی. پھر اس کے بعد اس کی محنت کے مطابق اس کو جزائے اوفا، پوری جزا اور بدلہ دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان طلباء کو، ان ننھے منھے بچوں کو جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں مزید ترقی دے. ابھی ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو صحیح پڑھنا اور اس کو یاد رکھا ہے. اب اس کو محفوظ رکھنا اس سے بڑی ذمہ داری ہے. یاد کرنے کو تو کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس کی طرف توجہ نہ ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک سینے سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے رسی سے اونٹ نکل جاتا ہے اگر اس کو باندھا نہ جائے، چھوڑ دیا جائے. تو اس کی حفاظت، اس کو یاد رکھنا اور اس کو پڑھتے رہنا، یہ اس سے بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے میرے بچوں سے بھی اور ان کے والدین سے بھی میری گزارش ہے کہ جس طرح انہوں نے یاد کیا ہے اس پر وہ قابل مبارکباد ہے. اب اس کو محفوظ رکھیں اور اس کو اپنی نوافل میں، سنتوں میں پڑھتے رہیں. اگر موقع نہ آدمی مشغول رہتا ہے تو سنتوں میں تھوڑا پڑھیں، 1 صفحہ 2 صفحہ، تو اس طرح سے روزانہ اس کا دور ہو جائے گا اور حفظ قرآن پاک سینے میں محفوظ رہے گا. ایسے ہی انہوں نے ہمارے الہلال ایسوسیشن نے جو خدمات انجام دی، جیسے کہ مولانا الیاس صاحب نے بتایا، بڑی اہم خدمت ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نافع ہو اور جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو انسان جب دوسروں کے لیے خدمت کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بڑا بن جاتا ہے. پہلے آدمی خادم بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مخدوم بنتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. تیسری چیز جس کی خیر ہونے کو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ. عام طور پہ آدمی باہر دوستوں میں، رشتہ داروں، تعلق والوں میں، مجلسوں میں بڑے نام کماتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن گھروں میں جا کر سارا باہر کا غصہ اترتا ہے، اور گھر والوں سے آدمی کے تعلقات صحیح نہیں رہتے، وہاں پر وہ الجھتا ہے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اور آپ نے فرمایا: وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں.
تو یہ جو خیر کی چیزیں یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں حدیث میں بتائی گئی ہیں. تو خیر کے کاموں میں ہم جس قدر آگے بڑھیں گے، قرآن پاک میں بھی ہمیں حکم دیا گیا فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. آج دنیا کی چیزوں میں ریس کر رہی ہے، مکانات کی تعمیر میں، سواریوں کے لینے میں، اور اچھے کھانوں میں، اچھی رہائش میں، اور اچھی سواریوں میں، اور اچھے مکانات میں. تو یہاں ہمیں ریس نہیں کرنا، ہمیں حکم دیا گیا فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو. اور یہ اس طرح کے تہنیتی اجلاس جو ہوتے ہیں، اس میں انسان کے اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے آگے بڑھیں. تو خیر کے کام میں آگے بڑھنا، مثلا کسی نے رمضان میں ابھی سنا آپ نے 45 ختم کیے، تو ہم یہ عزم کریں آئندہ ہم انشاءاللہ ان سے زیادہ کریں گے. کسی نے روزانہ 3 پارہ پڑھنے کا معمول رکھا، ہم یہ کوشش کریں 4 پڑھیں گے. تو یہاں مسابقت کا ہمیں حکم دیا گیا، سارے خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تنافس یہاں کیا جائے. لیکن آج افسوس کہ ہمارا تنافس دنیاوی چیزوں میں ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے. ان حافظ طلباء کو اللہ تعالی ان کے سینوں میں کلام پاک تا قیامت محفوظ رکھے، اور ان کو دیکھ کر ہم سب کو قرآن پاک سے صحیح تعلق نصیب فرمائے، اس کی تلاوت کا محقق کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور اس کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ان حضرات نے خدمت کی ہے، ان خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہترین صلہ نصیب فرمائے. تو یہ حوصلہ افزائی جو ہوتی ہے، اس سے لوگوں کے اندر مسابقت کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہترین چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے لوگوں کو ترغیب اور تجدید دی ہے. اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اس کو منعقد کیا گیا ہے، اس میں خیر نصیب فرمائے اور دوسروں کو اس سے ترغیب ملے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.